میرا نام شہریار ہے۔ پیشے کے لحاظ سے میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں حیدرآباد کے ایک ہاسٹل میں پڑھائی کے غرض سے مقیم تھا۔ وہ ہاسٹل جو پہلے ایک پاگل خانہ رہ چکا ہے اور پھر بعد میں وہ ایک ہاسٹل بنا۔ 400 کمروں پر مشتمل وہ ہاسٹل جو اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ایک ویرانی کا احساس دیتا تھا، اس ہاسٹل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ آسیب زدہ ہے۔ میں ان باتوں کو نہیں مانتا تھا، مگر اس رات والے واقعے کے بعد یقین کرنا ہی پڑا کہ ہمارے سوا اور بھی دوسری مخلوقات ہیں اس دنیا میں۔ ایک ایسی بھی مخلوق ہے جن کو جن یعنی نادیدہ مخلوق کہا جاتا ہے، جو بظاہر تو نظر نہیں آتی مگر اپنی موجودگی کے احساس سے اچھے اچھوں کے اوسان خطا کر دیتی ہے۔ عید کے فوراً بعد میرے امتحانات تھے اور عید کا چوتھا دن تھا۔ میں گھر سے ہاسٹل کے لیے روانہ ہوا کیونکہ 3 دن بعد میرے پیپر تھے۔ جب رات کے 12 بجے میں ہاسٹل پہنچا تو ہاسٹل کا چوکی دار مجھے دیکھ کر حیران ہوا کیونکہ ابھی ہاسٹل میں کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ میرے کہنے پر اس نے ہاسٹل کا دروازہ کھول دیا۔ ہاسٹل میں اندر داخل ہوتے ہی میرے وجود میں عجیب سی سنسناہٹ دوڑ گئی کیونکہ کوریڈور سے گزرتے ہوئے مجھے باقاعدہ قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی میرے ساتھ چل رہا ہو۔ میں یکدم پلٹ کر دیکھنے لگا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں جیسے ہی دوبارہ چلنا شروع ہوا پھر سے لگا کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ میں دوبارہ پلٹا لیکن دور تک سنسان کوریڈور ہی نظر آ رہا تھا۔ میں گھبرا کر دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا اور اپنا بیگ وغیرہ رکھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر آرام کیا، پھر اپنی کتابیں بیگ سے نکال کر بیڈ پر رکھیں اور کپڑے نکال کر الماری میں رکھنے لگا تو کتاب کے صفوں کی پلٹنے کی آواز آئی، جیسے کوئی شخص خود صفحے پلٹ رہا ہو، حالانکہ کمرے میں ہوا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو جھٹکا اور کتابیں پکڑ کر پڑھائی میں مشغول ہو گیا۔ پڑھتے پڑھتے مجھے بھوک کا احساس ہونے لگا۔ گھڑی پر نگاہ گئی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ سوچا پہلے شاور لے کر فریش ہو جاؤں، پھر کچھ کھاؤں گا۔ کپڑے اٹھا کر واش روم کی جانب چل دیا۔ ابھی واش روم میں داخل ہو کر میں نے دروازہ بند ہی کیا تھا کہ اچانک برابر والے واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی اور باقاعدہ کسی نے زور سے کنڈی لگائی اور شاور کھول کر نہانے کی آواز آنے لگی۔ خوف کی سرد لہر میری رگوں میں دوڑ گئی۔ اس وقت ہاسٹل میں میرے سوا کوئی بھی نہ تھا۔ برابر والے واش روم سے مسلسل پانی بہنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے واش روم کا دروازہ کھولا اور اس واش روم کو دیکھنے لگا جس میں اندر کوئی نہا رہا تھا۔ اچانک کسی نے اس دروازے کی کنڈی کھولی اور ایک گیلا کتا برآمد ہوا جسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میں پسینے میں شرابور اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ کمرے میں پہنچ کر تھوڑی دیر سوچتا رہا کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ۔ مجھے بھوک بہت سخت لگی ہوئی تھی مگر جو کھانا میں اپنے ساتھ باہر سے خرید کر لایا تھا وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس کو گرم کرنے کے لیے مجھے ہاسٹل کے کچن میں جانا پڑا۔ کچن میں جا کر جب مائکرو ویو میں کھانا رکھ کر میں گرم کر رہا تھا تو پیچھے پڑی فریج کا دروازہ خود بخود کھلا اور پھر زور سے بند ہوا۔ میرے اوپر شدید خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ مجھے تو کھانے کا کوئی ہوش ہی نہ رہا اور کھانے کو مائکرو ویو میں ہی چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے ساتھ کوئی اور بھی میرے پیچھے دوڑ رہا ہو۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ساتھ دروازے کو بند کر دیا۔ مجھے شدید گھبراہٹ ہونے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں پسینے میں مکمل بھیگ چکا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی تاکہ تازہ ہوا اندر آئے۔ اس کھڑکی سے پارک نظر آتا تھا جو کافی برسوں سے بند پڑا تھا۔ عجیب اجاڑ حالت تھی اس پارک کی۔ اس کو دیکھ کر ہی وحشت کا احساس پورے وجود کو گھیر لیتا تھا۔ پارک میں لگے ایک درخت کے پاس سفید کپڑوں میں کھڑی کوئی عورت نظر آئی۔ خوف سے میرے حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے۔ میں گھبرا کر جلدی سے بیڈ پر چادر اوڑھ کر لیٹ گیا اور اپنا منہ بھی چادر میں چھپا لیا کہ یکدم مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی بھاری چیز میرے اوپر آ کر لیٹ گئی ہو۔
اب تو خوف کے مارے میری حالت ہی خراب ہو رہی تھی۔ میں چیخنا چاہتا تھا لیکن میں اپنی زبان تک نہ ہلا پا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا بدن بالکل مفلوج ہو گیا ہو۔ ہاتھ پاؤں ہلانا چاہتا تھا لیکن ایسا محسوس ہوتا جیسے میرے ہاتھ پاؤں دو دو من کے ہو گئے ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے دل کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ میں منو وزن تلے دب گیا ہوں۔ میں بالکل بھی حرکت نہ کر پا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کیا میری موت یقینی ہے۔ مجھے بے ساختہ یاد آیا کہ اگر اس وقت کوئی میری مدد کر سکتا ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اپنے ذہن میں ہی اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ میرے لب ہلنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوری شدت کے ساتھ آیات الکرسی اور درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس بھاری وجود کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے ایک دم بالکل ہلکا پھلکا سا محسوس کیا۔ کچھ دیر کے بعد فجر کی اذانیں ہونے لگی تھی۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور شکر ادا کیا اس رب کا جس نے میری جان کی حفاظت کی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے فوراً ہی ہاسٹل کو چھوڑ دیا۔ اسی شہر میں ایک میرے دور پار کے رشتہ دار رہتے تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور مجھے کہا کہ جب تک میرے پیپرز نہیں ہوتے میں ان کے گھر میں ہی قیام کر سکتا ہوں۔ آج بھی اس رات کو جب میں یاد کرتا ہوں تو خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں سوچتا ہوں کہ وہ کتا کون تھا جو اس رات برابر والے واش روم میں تھا، اور وہ وجود جو میرے اوپر آیا تھا وہ مجھے ختم بھی کر سکتا تھا، مگر میں نے دل سے اللہ کو پکارا تو اس نے میری مدد کی۔ اب بھی جب میں ان ساری چیزوں کو یاد کرتا ہوں تو مجھ پہ خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔